جملوں کو پھر ایک کوئی چھوٹا سا پیر آیا ہوا ہے آج کل، اس کا نام ہی میرا خیال ہے چھوٹا پیر کے نام سے مشہور کیا ہوا ہے، تو وہ جو بچہ ہے اس نے بھی وہ تقریر رٹ لی. بس یہ بچے اسی طرح کے ہیں، اس سے زیادہ شیاطین بچے ہم ہوا کرتے تھے جب ہمارے استاد ہمیں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، ہم بھی بریلوی رہے 31 سال تک. یہ ساری شیطنت، یہ سارے غلیظ عقیدے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ایکسپلائٹ کر کے شرکی عقیدے امت کو سکھانا اور پھر اسے رنگ یہ دینا کہ جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا وہ گستاخ رسول ہوگا. اور یہ کون سا فرقہ باتیں کر رہا ہے کہ جن کے اپنے بزرگوں کا یہ حال ہے. یہ بغدادی صاحب اکثر بایزید بستامی کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں شفاعت رسول کا عقیدہ سمجھاؤ گے؟ ظالموں، تمہارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا کہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر شیخ فرید الدین عطار نے بایزید بستامی کے حوالے سے ان کے چیپٹر میں اینڈ پہ جا کے لکھا کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے قیامت والے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو جواب میں ان کے بایزید بستامی نے کہا کہ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور اس بکواس پہ وہ رکا نہیں ہے، اس نے مزید جرت کی اور پھر وہ کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا ولیعوذ باللہ تعالی. اب یہ لوگ جھوٹا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں وہ خود نہیں بول رہے تھے، ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. ظالموں، اللہ کا جھنڈا لواء الحمد تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا. یہ کون سا جھنڈا ہے جو بایزید نے اٹھایا ہوا ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ اللہ ہی کا جھنڈا ہوگا، لیکن یہ اللہ کا وہ جھنڈا ہے جو اللہ نے مجرمین کے لیے رکھا ہوا ہے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ہر خائن اور غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور اس کے نیچے وہ خائن آگے کھڑا ہوگا اور بتایا جائے گا کہ یہ غدار ہے. ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، ان کے پاس بھی جھنڈے ہوں گے، غداری کے جھنڈے ہوں گے. لواء الحمد تمہارے بزرگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا. تو جن کے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ شفاعت کے اوپر ڈاکہ مارے، وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہے وہ شفاعت رسول کے عقیدے کو نہیں مانتے. واہ واہ واہ، پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو بھائی. تمہارے عقیدے جو ہیں وہ گستاخانہ ہے، تمہارے بزرگوں کے عقیدے گستاخانہ ہے، اور آج تک تم لوگ ان کو چھاپ رہے ہو. اور یہ جو ہے نا انٹرنیشنل بابا ہے فرید الدین عطار، تذکرۃ الاولیاء کتاب، یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو سننے میں ملتی ہیں نا، خواہ وہ مصباحی صاحب سنا رہے ہوں، الیاس قادری صاحب سنا رہے ہوں، ثاقب رضا مصطفی صاحب سنا رہے ہوں، یا یہ جمال الدین قادری صاحب سنا رہے ہوں، یہ ساری کہانیوں کا جو انوینٹر ہے نا وہ فرید الدین عطار ہے. آج سے آلموسٹ کوئی 800 سال پہلے وہ فوت ہوا. فوت کیا ہوا؟ 627 ہجری میں منگولوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور نگاہ مار کے منگولوں کو غائب نہیں کر سکا. اور آج ان منگولوں کی اولاد انجینئر محمد علی مرزا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مشرف کر کے ان بابوں کے اوپر مسلط کیا ہے، اور یہ سارے کے سارے بابے فیل ہیں. میرا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے، میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. بایزید بستامی کے ماننے والے، یزید ابے دے منڈے والے، جو یہ بکواس کرتا تھا، بھونکتا تھا کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں، یہ انکاری نہیں ہے. ابھی فتویٰ صرف مفتی منیب صاحب نے چشتی رسول کے اوپر دیا ہے. ہاں، ابھی بہت سا کام باقی ہے. ان عبارتوں میں کوئی فتوے نہیں ہے، ان کی تعویل کرتے ہیں شطحیات کے نام کے اوپر، اور پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کرتے ہیں. خیر، میں اس کو کافی دفعہ ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں، آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. آج جو ٹاپک ہے وہ جو بغدادی صاحب ہے یا وہ جو چھوٹا پیر، اس نے چند ایک جملے ان سے رٹ کے تو بیان کیے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کوئی ایسی حدیث لگ گئی ہے بخاری و مسلم کی کہ جس کے ذریعے ہم اپنے من گھڑت عقائد کی ترویج کر سکیں گے. تم لوگوں کا کیا لینا دینا؟ بابوں کے ماننے والے لوگ قرآن و سنت کبھی کھول کے تم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، اور آج حدیث شفاعت سنا کے ہمیں بتا رہے ہو کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں گے. اور تم تو وہ ہو کہ کہتے ہو کہ ہمیں عبد القادر جیلانی آگے بچائیں گے. اسی بغدادی نے کہا تھا نا، چھڑ دو بھی عبد القادر پہ گیا جے. عبد القادر دی میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تمہارے پٹھا کر کر ماراں. میں تے اللہ دی قسم ڈردا جیڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، ہن سنو، فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا نہیں چلے گئے قبر. ہن مرزا جیل میں بولے گا او جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں پاؤں تو سوا ککھ نہیں آوندا. کتے دے دماغ میں پاؤں تو سوا ککھ نہیں آوندا، ککھ نہیں آوندا کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے، انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے، میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر. ہاں، دوسری طرف یہی آپ کو وہ حدیث شفاعت سنا رہا ہے
کہ اس دن آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کچھ کام نہیں آئیں گے. بھئی جس دن انبیاء کا یہ حال ہے کہ وہ نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، تو وہاں عبد القادر جیلانی کیسے بیچ میں پڑ سکتا ہے؟ انبیاء کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرا عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. کہتے بابے تو شاہی کوئی نہیں. جی بابے تو شاہی کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے میں. تم لوگوں نے کہا تھا نا کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، یہ کہتے تھے نا. تو میں تو بڑا ہلکا جملہ بول رہا ہوں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ بابے شاہی کوئی نہیں. تم لوگ تو کہتے تھے یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے بابے، صحابہ کرام کے جانوروں سے بدتر ہے. حالانکہ میں اس عقیدے کو نہیں ٹھیک مانتا کہ کسی کلمہ گو اہل قبلہ کو کتنا بھی گیا گزرا ہو کہ اسے جانوروں سے بدتر کہا جائے. لیکن یہ چونکہ کہتے تھے کہ ان کے غوث قطب ابدال صحابہ کرام کے جانوروں سے بھی بدتر ہے، بلکہ ان کے قدموں سے لگی ہوئی جو دھول ہے نا وہ بہتر ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ بابے شاہی کوئی نہیں، تو کہتے ہیں گستاخی ہوگی. ان کا آپ یعنی انٹلیکچوئل لیول دیکھ لیں، ان کی کامن سینس دیکھ لیں، وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے. اچھا، اس کے اندر انہوں نے کچھ جملے بولے ہیں، میں آپ کو وہ سناتا ہوں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی نقلیں اتارنے کے انداز میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے جیسے کسی کی نقل اتاری جاتی ہے. یعنی انہوں نے اللہ کو ہمارے کھاتے میں ڈالا ہے، اور بایزید بستامی جو یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا نعوذ باللہ، اس کے ماننے والے نے نبی علیہ السلام کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کیا. نکلو ادھر ہوئے تو اڑا کے لینا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیوائی اعظم من لیوائی محمد کے ماننے والوں تمہارا کیا لینا دینا. تو وہ نقلیں اتارتے ہوئے کہتا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. اس کو نقلیں اتارنے کے انداز میں، اور ہمیں ٹونٹ کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے قیامت والے دن دیکھیں سب کے سب رسول اللہ کے پاس آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تم نے تو بایزید بستامی کے پاس جانا ہے نا، اور جو اس کے ساتھ قیامت کے دن ہونا ہے نا، ہماری تو دعا ہے تمہیں، بدعا نہیں میں کہتا، دعا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو اگر تم لوگوں نے توبہ نہ کی مرنے سے پہلے. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ اس دن اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ بازید کے ماننے والے. اور جو انجینئر صاحب ہیں یا ان کے اسٹوڈنٹس ہیں یا باقی لوگ جو ہیں یہ اللہ کے ماننے والے ہیں، یعنی وہ اللہ کو اون نہیں کر رہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ لوگ سفارش کے منکر ہیں، اور وہاں یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہم نے تو وہاں ہی پہنچنا ہے، آپ نے جانا ہے بازید بستامی کے پاس، اور جدھر اس نے جانا ہے نا اس نے تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی وہاں لے کے جانا ہے، نہ سمجھ لو. اچھا، اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے جو جملہ بولا جو تھم نیل کے اوپر بھی لکھا ہے، کہتا ہے کہ جی کتنا پیارا شرک ہے جو ہم سب کے سب مل کر کریں گے. یار شفاعت رسول کے عقیدے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون شرک کہتا ہے ولیعوذ باللہ تعالی. پھر اس نے ایک جملہ اس میں بولا، وہ کہتا ہے کہ جب یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے لوگ پہنچیں گے نا رسول اللہ تک، تو آدم علیہ السلام بھی اللہ کے پاس نہیں بھیجیں گے بلکہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. اور نوح علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو اس نے ایک جملہ بولا ہے کہ دھیان کرنا کہ آدم علیہ السلام بھی تے بریلوی نہیں نے. اچھا یہ جملہ میں بولتا نا تو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے گستاخی کر دی ہے، حالانکہ میں اسے گستاخی نہیں سمجھتا، یہ سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے. لیکن ان کی ڈاکٹرن میں گستاخی ہے جب یہ بول رہے ہیں نا کہ بھی آدم علیہ السلام بھی بریلوی ہیں. اب میں اگر کہوں نا کہ آدم علیہ السلام بھی علمی کتابی ہیں یا صرف مسلم ہے، تو انہوں نے کہنا دیکھو جی یہ تو آدم علیہ السلام کو اپنے فرقے میں شامل کر رہا ہے. حالانکہ ہمارا تو فرقہ ہی نہیں ہے، فرقوں کی تو چندہ بک ہوتی ہے، ایک بڑا ہوتا ہے، اور فرقوں کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں باقیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، باقی سارے کافر ہم مسلمان، ہم تو چندے بھی تمہیں دیں، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، مسجد کوئی الگ نہیں بنائی. وہ گالی جو تمہارے بزرگوں کو لگتی ہے ہمیں تو نہ دو. اب اس غم کو تو میں ختم نہیں کر سکتا کہ تمہارے بزرگ یہ سارا گند کر کے گئے، ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے، ایک دوسرے سے اپنی مسجدیں الگ کر کے گئے، چندہ بک الگ کر کے گئے. یہ ساری گندگی اگر میرے اندر نہیں ہے تو تمہیں اس بات کا غم کیوں نہیں جا رہا؟ مان لو کہ نہیں ہے میرے اندر وہ گندگی. اور صرف اتنا ماننا کافی نہیں بلکہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ان کے اندر یہ گندگی موجود تھی. اور پھر اینڈ پہ جب لوگ پوچھیں نا کہ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں، گند پہ بیٹھتے ہیں، تو آپ نے پھر کہنا کہ انجینئر صاحب کو کچھ نہ کہا کریں، یہ گند ہمارے بزرگوں کا تھا، انجینئر صاحب تو گند صاف کر رہے ہیں، انجینئر صاحب گندی مکھی نہیں ہے، گند ہمارے بزرگوں نے پھیلایا تھا، قصور انجینئر صاحب کا نہیں، قصور ہمارے بزرگوں کا ہے. اور آخری جملہ انہوں نے اس میں یہ بولا کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے نا تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج اس شخص کو جانتا ہوں جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. اس پہ پتہ انہوں نے کیا بولا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جیل میں نہیں ہوں گے. یعنی میرا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، وہ انجینئر نہیں ہوگا. بھائی انجینئر تو بھیج ہی رسول اللہ کے پاس رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بایزید بستامی کے ماننے والوں جو کہتا تھا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی اونچا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اس بایزید بستامی کے ماننے والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جیل میں نہیں ہوں گے. یہ کہنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بابی نہیں ہوں گے، کتابی ہوں گے. یہ کہنا چاہیے تھا تجھے. اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور وہاں یہ خود اللہ کے پاس منہ نہیں کریں گے. کتنا پیارا شرک ہے، کتنا
कितना प्यारा शिरक है जो सारे मिलकर करेंगे। ये यहाँ नबी के पास जाने को शिरक कहते हैं और सारे मिलकर ये शिरक अल्लाह के सामने करेंगे। उन्होंने अल्लाह नहीं बोलो, उन्होंने अल्लाह जाने के लिए तैयार करे, आदमी बरेली तो नहीं है। एक अभी के नतीजे क्या हो रहा है, मूसा के पास, कभी ईसा के पास, मुश्किल में अल्लाह को पुकारा, मुश्किल में कोई मुश्किल पूछा नहीं, मुश्किल में ना अली मुश्किल पूछा है, ना गौस मुश्किल पूछा है, ना अली अजमेरी दाता मुश्किल पूछा है। ए मूसा है, ईसा पागल है, ए नूह पागल है, ए इब्राहीम पागल है, तो क्यों जाओगे? और दसो जी, सारे नबियों को फिर पढ़ा के आखिर में किनके पास पहुंचे? ईसा पास। रल के बोलो आखिर कैसे पहुंचे? असल में वो जेल में तो नहीं है ना, वो नबी है। असल में वो जेल में तो नहीं है ना, वो नबी है। अल्लाह के क्या है? नबी है। हजूर फरमाते हैं वो ईसा कहेंगे ईसा जो से बोले सल्लल्लाहु, और वहां ये खुद अल्लाह के पास मुंह नहीं करेंगे। कितना प्यारा शिरक है जो सारे मिलकर करेंगे। वहां ये सारे अल्लाह की तरफ मुंह नहीं करेंगे। और कितना अच्छा शिरक है, कितना प्यारा शिरक है कि जो सारे मिलकर करेंगे। देखिए, अब ये अगर इस तरह का झूठा इल्जाम मेरे ऊपर ना लगाते तो इनके बाबे भी तख्ते मश्क ना बनते। मैंने आपको बारहा ये चीज खोल कर बयान की है कि जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बरकत से इस प्लेटफॉर्म की दावत हक को बदनाम करने की कोशिश करेगा, मैंने सीधा उसके बुजुर्गों को आ डालना है। मैं नहीं छटना कोई बाबा, चूल्हा तो हड्डियां ला के रख देनी ने। एक चीज थी रसूलुल्लाह तो तौबा की थी जना, हाले तो बहुत कुछ बाकी है। एक एक चीज से तौबा करोगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो उनके 5-6 जुमले हैं, इंशाअल्लाह मैं इसे मुख्तसर से वक्त में रिबटल करूंगा ताकि जो बरेलवी अवाम है ना, उनको हमारा मुकदमा क्लियर हो जाए कि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में कौन सी बात पब्लिक के सामने रख रहे हैं और इनके उलमा किस तरीके से कुरान और सुन्नत की तालीमात को बिगाड़ कर अपने बाबों की तालीमात कुरान और सुन्नत के नाम के ऊपर बेच रहे हैं, चंदे खा रहे हैं, जायदादें बना रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं मक्के और मदीने की, लेकिन सवारियां फेंक रहे हैं बगदाद शरीफ में, अजमेर शरीफ में, देवबंद शरीफ में, बरेली शरीफ में। आवाजें लगा रहे हैं कुरान और सुन्नत की, लेकिन तालीमात सिखा रहे हैं सूफिया की। और सबसे बढ़कर इन्होंने गद्दारी इतनी बड़ी की है कि नाम लिया है अल्लाह और उसके रसूल का अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तालीमात बिल्कुल कुरान और सुन्नत के अपोजिट फैलाई हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि जी जनाब ये इंजीनियर साहब ने आके जो बातें करनी शुरू की हैं, इससे तो लग रहा है कि पुराने सारे गलत थे। जी आपको अब कैसे समझाएं कि वो गलत थे? वो एक हमारे जो मुर्शिद पाक है मिसबाई साहब, वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि हमारे बुजुर्गों को कोई बुरा कहेगा। एक वक्त आएगा लोग अपने इस्लाफ को बुरा कहेंगे। मैं अक्सर सोचा करता था यार कोई हजरत जुनैद बगदादी को भी बुरा कहेगा, कोई हजरत बायजीद बुस्तामी को भी बुरा कहेगा, कोई हुजूर गौसे आज़म को भी बुरा कहेगा, कैसे होगा ये? तो फिर जेलम के उस लोगों ने बता दिया कैसे होगा। तो मुझे दुख होता है कि मैं इस दौर में हूँ कि जिस दौर में हुजूर गौसे आज़म के लिए कहा जा रहा है कि वो तशाई कोई, जिस दौर में हजरत बायजीद के लिए कहा जा रहा है कि बायजीद तशाई कोई, उस जेलम के लोंडे ने साबित कर दिया कि इस तरह होगा। और देखें वो रिवायतें जो इनके बारे में थी वो हम पे फिट कर रहे हैं कि जी एक जमाना आएगा लोग जो है असलाफ को बुरा कहेंगे। असलाफ वो है कि जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए। असलाफ वो है जो ये कहते रहे कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। असलाफ वो है जो रसूलुल्लाह के ऊपर एक साहबी की बीवी के ऊपर आशिक हो जाने की तोहमत लगाए। असलाफ वो है जो ये कहें कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में हड्डियां हैं, और लानत है ऐसे तुम्हारे असलाफ के ऊपर जो इस किस्म के गुस्ताखाना कीदे रखते थे। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, किताबें तुम लोग छाप रहे हो, मुनाजरे कर रहे हो। गद्दार हैं ये लोग, ये तो दरमियाने लोग हैं। असलाफ मैं बताता हूं कौन है। असलाफ है हमारे अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, ताबईन, तबा ताबईन, और उसके बाद आइमा मुहद्दिसीन। ये हैं हमारे ओरिजिनल बाबे, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, जिन्होंने अपने नबी के साथ गद्दारी नहीं की। तुम्हारा क्या लेना देना इन बुजुर्गान दीन के साथ? तुम्हारे तो बुजुर्ग ही अपने। धोखा देना बंद करो। तो भाई जो लोग रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी करेंगे तो अल्लाह ताला ने तो बदला लेना है। इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, नबी आपका ठट्टा और मजाक उड़ाने वालों के मुकाबले पर हम आपको किफायत करेंगे। हाँ, ये अल्लाह का वादा था, और देखिए अल्लाह ताला ने अपना वादा कैसा पूरा किया। 1200 साल में इन्होंने जितनी इज्जत अवेल की थी ना, 12 साल के अंदर अल्लाह ताला ने इनकी मट्टी पलीत करके रख दिया। कितनी बड़ी बला इनके ऊपर छोड़ दी है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। अब ये विक्टिम कार्ड ना खेलो कि जी हमारे असलाफ को बुरा कह रहे हैं। वो असलाफ है ही नहीं है भाई, वो दरमियान के लोग हैं। ये वो असलाफ हैं जिन्होंने सहाबा के साथ, अहलुल बैत के साथ, और सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी की हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने अपने असलाफ के साथ गद्दारी की है। हम सिर्फ उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। जो किताबों के गद्दार हैं उन बाबों के लिए कोई इज्जत नहीं है। और ये जो अक्सर लोग कहते हैं ना जी वो इंजीनियर साहब देखें कुरान पाक में है कि लोगों के झूठे खुदाओं को बुरा ना कहो कि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। तो आप जरा इनके बाबों के ऊपर हाथ होला रखा करें। अच्छा, इसका मतलब यह है कि
آپ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جن کے بابوں کو چھیڑ رہے ہیں یہ کسی اور دین کے ماننے والے ہیں؟ یہ آج بابوں کے ماننے والے یہودی ہو جائیں، کرسچن ہو جائیں، ہندو ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ اسی کے تحت ڈیل کریں گے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو. لیکن جب تم ہمارے خدا کا نام لوگے، ہمارے نبی کا نام لوگے، تو پھر تمہاری سزا ہوگی غداری والی. آج بھی جو یو این او میں قیدیوں کے جو احکامات ہیں نا، چارٹر کے اندر جو ان کے حقوق ہے، وہ مخالف فوج کے قیدیوں کے لیے ہے. اپنی فوج کا کوئی شخص غداری کرے تو اس کی سزا سیدھی سیدھی قتل ہے. اس طریقے سے کافروں کے ساتھ ڈیلنگ ڈیفرنٹ ہے. ان کے لیے یہی آیت ہے، یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو. تم تو مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے، اس کا مطلب ہے تم خود ہی کہتے ہو کہ ہم کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے، ٹھیک ہے نکل جاؤ، پھر ختم ہوگی بات. لیکن اگر تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں تو بھائی مسلمان جو ہوگا پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر غداروں کے لیے سیدنا عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے. اللہ کا شکر کرو کہ حضرت عمر نہیں ہے، ورنہ قبریں اکھڑواتے تمہارے بزرگوں کی جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی. تو انشاءاللہ تعالی میں مختصر سے وقت میں توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات عوام الناس تک، خصوصاً بریلوی پبلک تک پہنچانے کے لیے اس پوری جو ان کی تقریر کے اندر جو اقوال زرعی ہیں ان کو انشاءاللہ ریبٹل کروں گا. لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. یہ جو بغدادی صاحب ہیں نا جی، انہوں نے جو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں جھوٹا الزام لگایا ہمارے اوپر اور اپنے شرکیہ عقائد کو، گستاخانہ عقائد کو ثابت کرنے کے لیے حدیث شفاعت کا سہارا لیا. بیسیکلی اس کے پیچھے جو ان کے پائنیئر ہیں نا وہ اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب ہیں، المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921. ان کی ڈیتھ کا یہ رہی ہے. انہوں نے ایک نعت میں شعر کہا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن تو تو نے ماننا ہی ہے، رسول اللہ سے مدد مانگنی ہے شفاعت کے کانٹیکسٹ میں. اس دنیا میں مدد مانگ، قیامت میں تو تو نے مان لینی ہے یہ مدد، لیکن اس وقت پھر رسول اللہ نے تیری مدد نہیں کرنی، کیونکہ انہوں نے تجھے قبول نہیں کرنا کہ چونکہ تو نے دنیا میں رسول اللہ کو مشکل کشا نہیں مانا تھا. اللہ کے بندو، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے کا اس سے کیا لینا دینا کہ آپ اس دنیا میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، جبکہ ہماری اب ان سے کوئی کمیونیکیشن ہو ہی نہیں سکتی ڈائریکٹلی، قیامت کے ساتھ اسے جوڑ کر اور اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کریں. حدیث شفاعت تو بالکل برحق ہے. میں نے اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. شفاعت رسول کا عقیدہ آپ لکھیں یوٹیوب کے اوپر تو میری ویڈیوز کھل جائیں گی بڑی تفصیل کے ساتھ. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، اور کئی ایک طرق اس کے بخاری مسلم میں آئے ہیں. مشہور زمانہ یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے اینڈ پہ جا کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت بھی تلاوت کی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. نبی الاسلام نے فرمایا کہ چاہو تو قرآن پڑھ کر دیکھو، وہاں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ ان قریب اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا رب تمہیں اس مقام پر فائز کرے گا جو مقام محمود ہے، جہاں ہر شخص آپ کی حمد اور تعریف کر رہا ہوگا. ظاہر ہے قیامت کے دن کے مہمان خصوصی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو شفاعت کا دروازہ ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر کھولنا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے فرشتے بھی شفاعت کریں گے. اللہ کے نیک بندے یعنی اہل البیت علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اور امت میں جتنے لوگ صحیح العقیدہ ہیں، صحیح والے ولی اللہ، اپنی عبادت کروانے والے اولیاء اللہ نہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کرنے والے، وہ سب کے سب شفاعت کریں گے. اس میں تو کسی کو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ جو حدیث شفاعت ہے، اس کو ایکسٹراپولیٹ کر کے دنیا میں ان عقیدوں کو جوڑنا جو انہوں نے خود سے کلیم کیے ہوئے ہیں، یہ بالکل اسی طرح کا جرم ہے جو کرسچنز کرتے ہیں. دیکھیں کرسچن سے ہمارا بنیادی اختلاف کیا ہے؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک ہم عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانتے؟ لیکن کرسچنز کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو جب تک تم ویسے نہیں نہ مانتے جس طرح ہم انہیں مانتے ہیں تو تمہارا ماننا ہم نہیں مانیں گے. یہی کہتے ہیں نا وہ. ہم انہیں کہتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، عیسیٰ ابن مریم دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور وجاہت والے ہیں اور اس کے قریبی بندوں میں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، ہماری تسلی نہیں ہو رہی. ہم کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا،
سورۃ الاحزاب میں سورہ الشورى کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ. تو عیسیٰ ابن مریم اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ٹاپ پہ جو 5 بندے ہیں نا ان میں سے ایک ہے. کرسچنز کہتے ہیں بالکل اچھی بات کی ہے لیکن ہماری تسلی نہیں ہو رہی. ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. ان کو اور ان کی والدہ کو کہا کہ تمام جہان والوں کے لیے ہم نشانی بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن ہماری تسلی نہیں ہو رہی. ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح قرار دیا. یہاں روح سے مراد اللہ کی مخلوق ہے، لیکن عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کی خاص روح ہے کیونکہ وہاں پر ان کے باپ والا ایلیمنٹ مسنگ تھا، وہ ماں سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی طرف منسوب کیا. ویسے تو آدم علیہ السلام میں بھی اللہ کی روح ہے، تمام اولاد آدم میں اللہ کی روح ہے. اللہ کی روح سے مراد اللہ کی پیدا کردہ مخلوق روح. جس طرح ہم اللہ کے بندے ہیں اس طرح روح بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کے لیے تو کوئی مثال ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو لہذا وہ روح اللہ کی روح سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی کو اپنی اندر کوئی روح ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی مثل تو کوئی شے نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں عیسیٰ روح من ہے. وہ کہتے ہیں نا ہماری تسلی نہیں ہو رہی. ہم کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں کہ جو اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لا علاج مریضوں کو شفا دے دیتے تھے، حتیٰ کہ مٹی کی مورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے وہ پرندہ بن جاتی تھی. اس سے بڑا تو کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں اچھی بات ہے آپ مانتے ہیں لیکن ہماری تسلی نہیں ہو رہی. اب کرسچنز کی تسلی اس وقت تک نہیں ہونی جب تک کہ آپ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا نہ کہہ لیں، یا نعوذ باللہ من ذالک انہیں ڈیوینٹی میں کلیم کر کے اللہ ہی نہ کہہ لیں. کیتھولک کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں وہ اللہ ہی ہے. جب تک ہم یہ نہ کہہ لیں کرسچنز کی تسلی نہیں ہونی. تو مجھے بتائیں ہم نے کرسچنز کی تسلی کروانی ہے، انہیں خوش کرنا ہے، یا ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں وہ عقیدے اڈاپٹ کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، جو عیسیٰ ابن مریم نے سکھائے ہیں، جو محمد رسول اللہ نے سکھائے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے ان کے دین کے اوپر چلنا ہے یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر چلنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر چلنا ہے. وہاں پر ہمارے یہ بریلوی اور شیعہ علماء بھی، ان کی پبلک بھی کہے گی کہ نہیں نہیں کرسچنز جو ہے نا یہ اب لمٹ کراس کر رہے ہیں، ہم عیسیٰ ابن مریم کو مانتے تو ہیں لیکن اس طرح کا نہیں مانتے. یعنی کہ میری زبان میں ہم عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں لیکن ویسا نہیں مانتے جیسا کہ کرسچنز ہم سے منوانا چاہتے ہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب کچھ مانتے ہیں لیکن ویسا ماننے کے لیے تیار نہیں جو بریلوی ہم سے منوانا چاہتے ہیں. ہم وہ مانیں گے جو خود رسول اللہ نے ہمیں تعلیم کیا. دیکھا کتنا بڑا پکا دیتا میں صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی کہنا آپ نبی اسلام کو نہیں مانتے ان کو آپ عیسیٰ ابن مریم کو نہیں مانتے. آگ لا دو، انہوں نے کہا ہی آگ لاؤ تاکہ انہوں نے پتہ لگے. وہ کہیں نہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کو مانو اللہ کا بیٹا. کہیں گے نہیں یہ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ہاں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود یہ کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یاد رکھنا بے شک جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ. وما للظالمین من انصار، اور وہاں ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو اپنے عقائد میں بالکل واضح ہے. اور عیسیٰ ابن مریم کی صفائی اللہ نے خود پیش کی ہے کہ کرسچنز نے ان کی طرف غلط عقیدے منسوب کیے. انہوں نے تو خطبہ دیا تھا کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح کرسچنز نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسولہ. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح دین امت کو دیا ہے جو قرآن و سنت کے اندر آیا ہوا ہے. ہم نے نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کرنی ہے نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کرنی ہے. لہٰذا ہمیں یہ دھونس لگانا، ایک چیز کو لے کے دوسری چیز ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ تو ظالموں اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص قرآن سے آیت اٹھائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو چونکہ محمد رسول اللہ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھی انہیں سجدہ کر سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے یہ ایکسٹرا پلیٹ ہو سکتا ہے عقیدہ؟ ہم کہیں گے بھائی اس وقت جائز تھا. اب ابو داؤد اٹھا کے دیکھو، نبی علیہ السلام نے تو صحابی کو ڈانٹ دیا اور کہا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا وہاں پر بھی مجھے سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا.
تو ہم ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتے اس طریقے سے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یو فون، لکھا ہوا ہے قرآن میں یو فون. ایک تو آپ کا موبائل نیٹ ورک ہے نا یو فون، لیکن قرآن والا یو فون اور ہے اور یہ موبائل نیٹ ورک یو فون اور ہے. قرآن میں مسقالہ بھی لکھا ہوا ہے، ہاں مسقال ذرۃ خیر یرا، ہاں لیکن قرآن میں مسقال اور ہے اور جو یہ مسقال ہے موبائل والی یہ اور ہے. تراویح ثابت ہو گیا جی. ظاہر ہے جب قرآن و سنت سے کوئی چیز ثابت نہ ہو تو تراویح سے وی بن جاتا ہے نا. جب 20 نہ ثابت ہو رہا تو تراویح. اس طرح چیزیں نہیں بھائی ثابت ہوتی ہیں، علم کی دنیا ہے. یہاں آپ کو دلائل سامنے رکھنے پڑیں گے، مقدمہ پیش کرنا پڑے گا. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہے، اس کو نہ ماننے والا گمراہ ہے، بد مذہب ہے، جہنمی ہے. لیکن شفاعت رسول کا عقیدہ ایکسٹراپولیٹ کر کے آپ دنیا میں فرشتوں کو، پیغمبروں کو، جنوں کو یا بزرگوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کرتے. تو قرآن میں کئی جگہ پہ آیا، سورۃ الاحقاف میں تو اس کا کلائمیکس ہے کہ جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں قیامت والے دن وہ ہستیاں ان کی دشمن ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہمیں پکارا کرتے تھے. عبد القادر جیلانی نہیں کہہ دینا کہ من تو پتہ ہی کوئی نہیں سی کہ اے بغدادی کہتا سی چھڑ دو عبد القادر پہ گیا جی، عبد القادر نے روح کھولی، ہو گیا بغدادی تو نال بغدادی لاندا رہے. بغداد والے تو پتہ ہی نہیں سی کہ میرے بات کیا کر دے رہے ہو میرے نال. قادر دی میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تمہارے پٹھا کر کر ماراں. میں تے اللہ دی قسم ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، ہن سنو فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گل سے تو بابا نہیں چلے گئے قبر. ہن مرزا جیلمی بولے گا او جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ کتے دے دماغ میں پاؤں تو سوا ککھ نہیں آوندا. کتے دے دماغ میں پاؤں تو سوا ککھ نہیں آوندا، ککھ نہیں آوندا کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارا نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے. عبد القادر وچ پے گئے. اللہ اکبر. تو بزرگوں کو بدنام ان لوگوں نے کروایا ان کی طرف غلط چیزیں منسوب کر کے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے عقیدے کو اس طرح ایکسٹراپولیٹ کرنا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. اللہ کے بندو ڈر جاؤ، ان چیزوں کا کیا لینا دینا شفاعت رسول کے عقیدے کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی کی کمی ہو گئی. نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ جس کے پاس بھی تھوڑا سا پانی بھی ہے نا وہ دے دے. بمشکل ایک پیالہ بنا تھوڑا تھوڑا پانی جمع کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس پانی میں ڈالی اور اس پیالے میں سے پانی کے چشمے نکلنا شروع ہو گئے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تابعی پوچھتا ہے کہ وہ پانی کتنا تھا. تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم 1500 لوگ تھے جنہوں نے پانی پیا، اپنے تمام جانوروں کو پلا لیا اور مشکیزیں بھی بھر لیے، تب بھی وہ پانی ختم نہیں ہو رہا تھا. ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی زیادہ تھا جو ایک پیالے سے نکلا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ ایک دفعہ ایک سفر کے دوران کھانے پینے کی قلت ہو گئی تو سیدنا عمر نے رسول اللہ سے ریکویسٹ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ ہم نے کچھ پانی تھوڑا سا جمع کیا ہے اور تھوڑا سا کھانا ہے، تو آپ ذرا اس میں برکت کی دعا فرما دیں. کیونکہ حضرت عمر کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام جب برکت کی دعا کریں گے تو وہ تھوڑا سا پانی بھی سب کے لیے کفایت کر جائے گا، اور وہ کفایت کر گیا. کیونکہ انہوں نے صلح حدیبیہ کا منظر دیکھا تھا کہ ایک پیالہ 1500 صحابہ ان کے جانوروں کو بھی کفایت کر گیا اور انہوں نے سٹور بھی کر لیا. یہاں میں ایک آپ کو ٹیکنیکل مسئلہ سمجھا دوں. کریشن ایکس نہیلو یعنی عدم محض سے وجود، یہ صرف اللہ کی خوبی ہے، یہ کسی پیغمبر کی خوبی بھی نہیں ہو سکتی. اسی لیے نبی علیہ السلام کچھ ہوتا تھا نا تو اس میں انگلیاں ڈالتے تھے یا برکت کی دعا کرتے تھے تو وہ بڑھتا تھا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کچھ بھی نہ ہو اور یوں کرے اور وہ چیز سامنے آ جائے. معجزہ یہ ہوتا تھا کہ پانی میں انگلیاں ڈالی اور وہ برکت سے بڑھ گیا. بخاری مسلم میں آتا ہے 10 بندوں کا کھانا تھا، 300 کھا گئے، اتنے کا اتنا ہی رہا. لعاب دہن ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دعائیں برکت فرمائی اس کھانے کے اوپر. یہاں پر بھی آپ کی دعا کی برکت سے جو کھانا تھا وہ کفایت کر گیا. اور ریکویسٹ کس نے کی؟ سیدنا عمر نے. اب سیدنا عمر کے اپنے دور خلافت کے اندر جب قحط پڑتا ہے تو بقول ان کے حضرت عمر کو اپنے عقیدے ہی بھول جاتے ہیں اور بقول ہمارے وہ امت کو عقیدہ سکھاتے ہیں. وہی عمر ہے جو رسول اللہ سے برکت کی دعا کروا کے پانی زیادہ کروا لیا کرتے تھے. وہ قبر رسول پر پیالہ لے کر نہیں گئے کہ یا رسول اللہ اپنا مبارک ہاتھ نکالیں اور اس پیالے میں ڈال دیں. آپ
کا معجزہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آپ زندہ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آخرت کی زندگی کے ساتھ، دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں. اور اس پانی کو آپ زیادہ کرتے ہیں. بعد میں تو 550 سال بعد شیخ احمد رفاعی کے لیے آپ نے قبر رسول سے ہاتھ باہر نکالنا ہے، اور 90,000 لوگوں کے مجمع نے یہ منظر دیکھنا ہے، خواب میں نہیں بیداری میں، اور ان میں عبد القادر جیلانی بھی شامل ہوں گے. اور بدبختی ہے کہ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ نہیں چوما، شیخ احمد رفاعی نے چوم لیا. ان کا مرید ہے شیخ احمد رفاعی، عبد القادر جیلانی کا. اور تقی عثمانی صاحب درس حدیث کے اینڈ پہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ درس حدیث دے رہے ہیں. یہ واقعہ سنایا ہے انہوں نے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبھی نے دست مبارک کو بوسا دیا اور دست مبارک پھر واپس. اتنا عظیم شان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. اس لیے کہ بابوں کے پیچھے لگے رہے، کیونکہ تقی عثمانی کا بابا ہے وہ شیخ زکریا کاندھلوی جس نے فضائل حج میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور بریلویوں کے بابے الیاس قادری باپا جانی، ہاں انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے فضائل سنت میں. تو حضرت عمر نے یہ نہیں کیا. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، 1010 نمبر حدیث ہے، 10 اس کا نمبر ہے، یہ بھولنے والا نہیں ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ جو امیر المومنین کا عقیدہ ہے. امیر المومنین قبر رسول پر نہیں گئے، انہوں نے رسول اللہ کے چچا کو لیا عباس ابن عبد المطلب کو، اور اللہ کے حضور دعا کی، اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، اے اللہ بے شک پہلے ہم تیرے نبی کے توسل سے تیری طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، ان کا وسیلہ اختیار کرتے تھے، اور ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے. انس بن مالک کہتے ہیں جب وہ چچا دعا کرتے تو بارش نازل ہو جاتی. اس سے سیدنا عمر نے عقیدہ دیا کہ صحیح وسیلہ شخصی، صحیح توسل یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے جب وہ دنیا کی زندگی میں موجود ہو جا کر دعا کروانا. جو آخرت کی زندگی میں جا چکا ہے اس کے ساتھ آپ نے کمیونیکیشن نہیں کرنی. یہ وہ دین ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، اور ایک وہ دین ہے جو جعلی روایتوں کے اندر ہے جو ان کے بزرگوں نے گھڑی تھی. وہ کہتے ہیں جی حافظ ابن کثیر بھی لے ہیں، جی حافظ ابن کثیر نے کوئی سند ہی نہیں بیان کی اس واقعے کی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حضور حاضر ہو جاؤ، پھر وہ تمہاری شفاعت کریں گے، تمہارے لیے استغفار کریں گے، اور تم اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پاؤ گے.